قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الحادی والثلاثون، الفعل الماضی المذکر المفرد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الطریقۃ العصریہ کے 31ویں سبق میں آج ہم پہلی مرتبہ فعل ماضی جو ہے اسے پڑھیں گے۔ فعل ماضی کی گردان اس حوالے سے آپ کے ذہن میں تازہ ہونی چاہیے کسی بھی فعل سے، اور ظاہر بات ہے جب فعل صحیح ہوگا تو صحیح تمام افعال کی گردان ایک ہی پیٹرن پر ہوگی، لیکن جیسے ہی کوئی فعل صحیح سے غیر صحیح کیٹیگری میں چلا جائے گا تو اس میں پھر گردان میں چینجز آئیں گی۔ تو صحیح فعل کی ایک گردان میں آپ کے سامنے ذہبہ سے اگر رکھوں تو بس آپ نوٹ کیجئے گا سیکھے اس میں کیسے چینج ہوتے ہیں، اور گردان کے ہر سیکھے میں چونکہ ایک فعل کے ساتھ فاعل بھی موجود ہوتا ہے تو وہ فاعل کو آپ نے کہاں سے پہچاننا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ذہبہ فعل سے جب ہم گردان کرتے ہیں تو ذہبہ، ذہبا، ذہبو، اب یہ تین سیغے ہیں جی مذکر غائب کے سیغے۔ ذہبہ پہلا سیغہ ہے، اور اس پہلے سیغے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی مادے کے صرف 3 حروف موجود ہیں، ذال، ہا، با، اور ان 3 حروف کے ماضی کی گردان کے پہلے سیغے میں ہونے کی وجہ سے یہ جو ابواب ہم نے 6 پڑھے ہیں ان کو ہم ثلاثی مجرد ابواب کہتے ہیں۔ یعنی ثلاثی مجرد ابواب کہتے ہیں کن ابواب کو ہیں؟ وہ ابواب جن کی فعل ماضی کی گردان کے پہلے سیغے میں مادے کے صرف 3 حروف موجود ہوں اور کوئی نہ ہو، اضافی طور پہ کوئی نہ ہو۔ تو ذہبہ پہلا سیغہ، اور اس کا فاعل جو ہے ہوا اس کے اندر موجود ہوتا ہے جی۔ اس کے بعد دوسرا سیغہ ہوتا ہے جی ذہبا۔ الف جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ ہما کو شو کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس گردان میں جو بھی کام ہوا ہے نا، اس فعل کو جس کام کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو کرنے والے اب 2 ہیں، 2 مذکر۔ پھر تیسرا سیغہ ہوتا ہے ذہبو، واو بتا رہا ہوتا ہے کہ اب اس کام کو کرنے والے 2 سے زائد ہیں۔ پھر چوتھا سیغہ ہوتا ہے جی ذہبت، یعنی ذہبہ سے ذہبت کیا ایڈ ہوا؟ صرف ذہبہ کے آگے تا لگا دی، اب وہ تا بتا رہی ہے کہ اس کام کو کرنے والی واحد مؤنث ہے، تا سے مؤنث کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر ذہبتا، وہی الف آ گیا اور تا بتائے گی کہ 2 مؤنث کرنے والی ہیں، اور الف بتائے گا 2 مؤنث ہیں وہ۔ اب چھٹا جو سیغہ ہے بالکل فعل مضارع کی گردان کے چھٹے سیغے کی طرح۔ فعل مضارع کی گردان آپ کو یاد ہے ہم نے چھٹا سیغہ کیسے بنایا تھا؟ جو پہلا سیغہ تھا اس کے آخری حرف کو ساکن کیا اور نون زبر نہ لگا دیا۔ تو فعل ماضی کی گردان بالکل ایسے کریں گے۔ ذہبہ جو آپ کے پاس پہلا سیغہ ہے اس کے آخری حرف با کو کرے ساکن اور نون زبر نہ لگا دے تو کیا بن گیا؟ ذہبنا۔ اب ذہبنا نون زبر نہ جو ہے یہ شو کرتا ہے کہ اس کام کو کرنے والی جمع مؤنث ہیں۔ پھر اب یہ جو ذہب کی آواز آئی تھی اس کے بعد تا جو ہے یہ بتائے گا کہ تو نے کیا ہے وہ کام، تو ایک مذکر نے، اور تی بتائے گی ذہبتی کہ تو ایک مؤنث نے وہ کام کیا ہے، اور تو بتائے گا ذہبتو میں کہ وہ کام میں نے کیا ہے، میں مذکر یا مؤنث ہے۔ ٹھیک، باقی اس میں مثنیٰ اور جمع کے جو سیغے ہیں حاضر کے وہ میں نے اگنور کیے ہیں اس لیے کہ ان اسباق میں آپ نے دیکھا ہے ابھی تک ہم نے جو مضارع کے بھی افعال پڑھے ہیں ان میں بھی صرف 3 قسم کے سیغوں کو ٹچ کیا گیا ہے۔
تو بجائے اس کے کہ ہم ساری گردان کو اس طریقے سے کریں، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ماضی کی گردان میں تا جو ہے، تا اینڈ پہ آنے والا تا زبر تا، وہ شو کرے گا تو ایک مذکر کو، اور تی جو ہے وہ شو کرے گا تو ایک مؤنث کو، بشرطے کہ اس تا یا تی سے پہلے جو ہے، اس تا یا تی سے پہلے ساکن حرف ہو. صحیح ہے؟ یہ پوائنٹ میں اس لیے ہم دے رہا ہوں کہ یہ ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ اس سبق میں آ جائے گا تو کلیئر کروں گا. اور جو تو ہوگا، تو شو کرے گا میں کو. تو یہ تین علامات آپ پکی کر لیں ماضی گردان میں، تا تی تو. تا تو ایک مذکر، تی تو ایک مؤنث، اور تو میں ایک مذکر یا مؤنث. بس ان تین سیغوں کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں، اور پہلا سیغہ جو مین ہے 3 حروف پر مشتمل، ثلاثی مجرد کے ابواب میں 3 حروف کے ساتھ اگر تا لگی ہوئی ہے، تا ساکن، تو وہ تا ساکن مؤنث کو شو کرے گی. بس یہ چند باتیں سامنے رکھ کے تو سبق کی طرف آتے ہیں جی. پہلا جملہ ہے ہمارا جی، یسأل الاستاذ، یسأل الاستاذ خالدن. یسأل، سأل یسأل، یہ فعل مضارع ہے، یسأل علامت مضارع یہاں لگی ہوئی ہے. تو یسأل الاستاذ، استاد اس کا فاعل ہے اور خالدن اس کا مفعول ہے. استاد خالد سے پوچھتا ہے. کیا پوچھتا ہے؟ ماذا فعلت، ماذا فعلت. اب ذرا نوٹ کریں، ماذا کے معنی ہے کیا؟ فعلت، تا، ٹھیک ہے، تو ایک مذکر، فعلا کرنا، تو ماذا فعلت، تو نے کیا کیا؟ الآن، اب، تو نے اس وقت کیا کیا؟ فیقول خالد، تو خالد کہتا ہے، اخذت رسالت والدی. اخذت، اخذا 3 حروف دیکھیں، اخذا 3 حروف، اور اخذ تا تی تو. تو اخذت میں نے لیا، اخذت رسالت والدی میں نے اپنے والد کا خط لیا. وفتحت الظرف، وفتحت الظرف، اور میں نے لفافہ کھولا. وقرأت الرسالۃ، اور میں نے خط پڑھا. ثم اخذت القلم والورق، دیکھیں بات وہی چل رہی ہے جو پچھلے کئی اسباق سے چل رہی ہے. ثم اخذت القلم والورق، پھر میں نے قلم اور کاغذ لیا. وکتبت الجواب، اور جواب لکھا. کتبت رسالۃ الی والدی، میں نے خط اپنے والد کو لکھا. ثم وضعت، وضع سے وضعت، پھر میں نے رکھا، ڈالا، ہاں نہیں ٹھیک ہے، پھر میں نے رکھا یا ڈالا الرسالۃ، خط کو، فی الظرف، لفافے میں. وَأَغْلَقْتُ، اغلقت. اب دیکھیں تو سے پہلے آپ دیکھیں آپ کو حروف جو ہیں وہ 4 نظر آ رہے ہیں، اغلقت. جبکہ باقی ذرا نوٹ کریں، اخذت، فتحت، قرأت، کتبت، ان میں تو سے پہلے کتنے حروف ہیں؟ 3. اب یہاں سے بھی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ثلاثی مجرد باب سے آیا یا ثلاثی مزید فی سے آیا. اگر تو یہ تو سے پہلے یا تا سے پہلے یا تی سے پہلے آپ کو 3 حروف نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ثلاثی مجرد باب میں سے. اور اگر اس سے پہلے آپ کو 4 حروف نظر آ گئے ہیں جیسے کہ یہاں پر نظر آئے ہیں تو فوری طور پر آپ کو ذہن جائے گا جی یہ مزید فی باب ہے، اور یہ باب افعال کا ماضی ہے. اغلق یغلق، یغلق ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ ہے اغلق. اب دیکھیں حمزہ، غین، لام اور قاف 4 حروف ہیں. اغلق، تو غین، لام، قاف مادہ ہے، اور مادے کے 3 حروف کے ساتھ ایک حمزہ زائد آپ کو مل رہا ہے، اس وجہ سے یہ باب جو ہے مزید فی باب کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتا ہے. تو اغلقت، اغلقت الظرف، میں نے لفافہ بند کیا. وکتبت علیہ العنوان، اور میں نے لکھا اس پر ایڈریس. ثم وضعتہ، پھر میں نے اس کو ڈال دیا. کس کو ڈال دیا جی؟ خط کو ڈال دیا. ہاں ماشاءاللہ، وضعتہ، ہو کی ضمیر جو ہے یہ بتا رہی ہے لفافہ ڈال دیا. اگر آپ کہیں کہ جی نہیں یہ خط کو ڈال دیا تو پھر یہ وضعتہ ہا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی ضمائر جو ہیں وہ خصوصی طور پہ آپ نے پہچان کرنی ہے. ثم وضعتہ فی صندوق البرید، پھر میں نے
اس کو یعنی اس لفافے کو لیٹر باکس میں ڈال دیا. لیکن جب کچھ سوال اور جواب ہیں. ماذا فعلت یا خالد, اے خالد تو نے کیا کیا؟ اخذت رسالت والدی, میں نے اپنے والد کا خط لیا. حل قرأت رسالت, اب یہ تا آگے سارے. حل قرأت رسالت, کیا تو نے خط پڑھا؟ نام جی ہاں, قرأت رسالت. تا تو میں, تا تو میں. نام قرأت رسالت, جی ہاں میں نے خط پڑھا. کیفا والدوکا, کیفا والدوکا, آپ کے والد کیسے ہیں؟ ہوا بخیرن, ہوا بخیرن ویدعو لی, اور وہ میرے لیے دعا گو ہیں, اور وہ مجھے دعا دیتے ہیں, مجھے میرے لیے دعا کرتے ہیں. حل کتبت الجواب, حل کتبت الجواب, کہ آپ نے جواب لکھ لیا؟ نام جی ہاں کتبت الجواب. حل کتبت السلام, کیا تو نے سلام لکھا؟ نام جی ہاں کتبت السلام, میں نے سلام لکھا. حل کتبت العنوان, کیا تو نے ایڈریس لکھا؟ نام جی ہاں کتبت العنوان. این ودعت, این ودعت الظرف, تو نے لفافہ کہاں ڈالا؟ وضعتہ فی صندوق البرید, میں نے اس کو لیٹر باکس میں ڈالا. لیں جی یہ تو سیکھے تھے آپ کے تا اور تو والے, یعنی واحد مذکر حاضر کے اور واحد متکلم کے. صحیح. اب آئیں گے آپ کے سامنے سیکھے واحد مذکر غائب کے, جو کہ بالکل فعل ماضی گردان کا پہلا سیگا ہوگا. سعید یقول, سعید کہتا ہے, خالد اخذ رسالت والدہ, اخذ پہلا سیگا کہ خالد نے اپنے والد کا خط لیا. وفتح الظرف, اور اس نے لفافہ کھولا. وقرأ الرسالۃ, اور اس نے خط پڑھا. ثم اخذ القلم والورق, پھر اس نے قلم اور کاغذ لیا. وکتب الجواب, اور جواب لکھا. ثم وضع الرسالۃ فی الظرف, پھر اس نے خط لفافے میں ڈالا. وکتب علیہ العنوان, اور اس نے اس پر ایڈریس لکھا. ثم وضعہ, پھر اس نے اس کو ڈال دیا. فی صندوق البرید, لیٹر باکس میں. جی فعل ماضی کا قاعدہ ذرا لکھا ہے انہوں نے, اس کو ذرا پڑھ لیں. الفعل الماضی, جس فعل کا تعلق گزشتہ زمانے سے ہو فعل ماضی کہلاتا ہے. جیسے کتبہ, اس نے لکھا. کتبتا, تو نے لکھا. کتبتو, میں نے لکھا. نہیں ترجمہ کریں. ترجم بالاردیہ, اردو میں ترجمہ کریں. محسن پہلا جملہ آپ کے لیے. اخذ سعید کراستن, سعید نے ایک کاپی پکڑی, سعید نے ایک کاپی لی. جی عمران صاحب. فتح حامد صندوقن, حامد نے ایک باکس کھولا. ذرا انالیسس بھی کرتے ہیں اس جملے کا جلدی سے, شاباش. فتح, فتح فعل, حامد, حامد فاعل, رفع میں کون ہوتا ہے؟ فاعل. حامد فاعل, صندوقن مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ خبریہ. قرأت مجلتن, جی فیصل صاحب. قرأت مجلتن, جی میں نے ایک رسالہ پڑھا. انالیسس کریں قرأت مجلتن کا. فعل بفاعل, ماشاءاللہ. انا کی ضمیر اس کے اندر ہے. سیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ جو بھی سیغہ ملے اس کا فاعل ساتھ منشن کر دیں, اس کا فاعل پکا. سیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ جو بھی سیغہ ہو اس کا فاعل اس کے ساتھ پکا. 1 اور 4 کا کچا, ٹھیک. کچا سے مراد ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. جی ماشاءاللہ. یہ سیغہ نمبر 13 ہے. قرأت مجلتن, تو فعل انا فاعل اس میں آپ نے بتایا, اور مجلتن کیا ہے جی؟ مفعول ہے. تو کیا ترکیب ہوئی؟ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ اسمی, جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ماشاءاللہ. جی احتشام صاحب. کتبت اسمی علی السبورتی, میں نے اپنا نام بورڈ پر لکھا. جی انالیسس کریں جلدی سے, شاباش. کتبت فعل بفاعل, اسمی مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول. ماشاءاللہ. علی السبورتی, جار مجرور ہو کے متعلق, تو فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ماشاءاللہ. جلستو فی المسجدی, عاتق جلستو فی المسجدی کیا ترجمہ ہے؟ ٹھیک ہے. تو جلستو فی المسجدی, میں مسجد میں بیٹھا. انالیسس کرو شاباش. جلستو سنا ہے نا, اب اتنے ساروں کا سنا ہے. فعل بفاعل
فی المسجدی جار مجرور کیا ہوا؟ جار مجرور کیا ہوا؟ فعل کے متعلق ہوا. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو. ماشاءاللہ یہ بار بار دہرائیں گے پکا ہو جائے گا. جی شبیر صاحب هل ذهبت الى السوق؟ هل ذهبت الى السوق؟ حل کے معنی کیا؟ ذهبت جی تو گیا الى السوق. سوق کہتے ہیں بازار کو. کیا تو بازار گیا؟ جی فیصل هل حفظت القرآن الکریم؟ هل حفظت القرآن الکریم؟ ماشاءاللہ کیا تو نے قرآن کریم حفظ کیا؟ کیا تو نے قرآن کریم یاد کیا؟ انالیسس کرتے ہیں ذرا فیصل. هل حرف استفہام، حفظت فعل بفاعل، القرآن الکریمہ ہاں جی موصوف صفت ہو کر مفعول. جی فعل فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. ماشاءاللہ حل نکال دیں گے تو جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، حل ڈال دیں گے تو جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. جی فاروق صاحب نسی حامد کتابہ فی الفصل. جی ماشاءاللہ حامد کلاس میں اپنی کتاب بھول گیا. انالیسس کریں فاروق صاحب. نسیہ فعل بفاعل تو حامدن کیا بیچارہ آگے؟ یہ صیغہ نمبر 1 ہے نا. صیغہ نمبر 1 اور 4 اس کا فاعل کچا، اس کا فاعل کچا اس سینس میں کہ اگر آگے رفع میں نظر آ رہا ہے تو فاعل اس حالت رفع والے کو بنائیں گے، اگر نظر نہیں آئے گا تو پھر فاعل پکا. ماضی ہے نا تو فاعل تو نہیں ہے نا اس کے ساتھ. اگر حامد بیچ میں نہ ہوتا پھر آپ کہتے جی اس کا فاعل بھی پکا ہے. اب حامد آگے رفع میں آ رہا ہے تو وہ فاعل تو وہ ہے اصل میں. نسیہ حامدن جی حامد فاعل کتابہ کتابہ. میں نے آپ کو بتایا ایک اصول بتایا کہ جو آپ کے اٹیچ ضمائر ہیں جب بھی یہ اسم کے ساتھ مل کر آئیں گے تو مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن بنے گی. جب بھی یہ اسم کے ساتھ مل کر آئیں گے تو مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن بنے گی، یعنی یہ مضاف الیہ ہو کر آئیں گے. جب یہ فعل کے ساتھ آئیں گے تو مفعول ہو کر آئیں گے. پکا اصول ہے، پکا اصول. کوئی نشانی ہے یاد رکھ لیں نا. اٹیچ ضمائر جب بھی اسم کے ساتھ مل کر آئیں گے تو وہ مضاف الیہ بن کر آئیں گے. ضمائر کی بات کر رہا ہوں. وہ ضمائر جب فعل کے ساتھ لکھے ہوں گے تو وہ مفعول بن کر آئیں گے اس فعل کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اور حرف جر کے ساتھ آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ تو سمپل سی بات ہے وہ مجرور ہوں گے. تو اسم کے ساتھ مضاف الیہ بن رہے ہیں، فعل کے ساتھ مفعول بن رہے ہیں اور حرف جر کے ساتھ مجرور بن رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور جو حروف مشبہ بالفعل ہیں ان کے ساتھ وہ منصوب ہے. حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ منصوب ہے. جی اب بتائیں پھر کیا ہے اسے؟ کتابہ یعنی آپ نے اس کا ترجمہ پہلے کریں گے پھر سوچیں گے کیا بن رہا ہے. نہیں ڈائریکٹ پہچانے. کتابہ اسم کے ساتھ ضمیر آ رہی ہے تو یہ مضاف الیہ بن رہے ہیں اور مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں اس کی کتاب یعنی اپنی کتاب. فی الفصل جار مجرور ہو کر متعلق ہو گیا نسیہ کے. ٹھیک ہے. نسیہ فی الفصل وہ کلاس میں بھول گیا. اگر آپ اس کو حامد کے متعلق کرتے ہیں جی حامد کے متعلق میں کر رہا ہوں، حالانکہ حامد نہ تو ان 8 میں سے کسی ایک میں فٹ بیٹھ رہا ہے، لیکن آپ نے فرض کیا جی یہ اسم الفاعل ہے فرض کیا تو پھر حامد کلاس میں. ٹھیک ہے نا، کوئی تک نہیں بنتی. تو نسیہ حامدن فعل، حامد فاعل، کتابہ مضاف مضاف الیہ کے مفعول، فی الفصل جار مجرور متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی آصف بھائی شرب اسلم ماءن. اسلم نے پانی پیا. شرب اسلم ماءن. جی اسلم نے پانی پیا. مان تو نکرہ آیا تو کیا ترجمہ کریں گے ذرا؟ اچھا نکرہ انہوں نے ڈالا ہے تو اس کا ترجمہ پھر نکرہ والا ہونا چاہیے نا. کچھ پانی پیا. جی انالیسس کرتے ہیں آصف بھائی. شربہ فعل، اسلم فاعل، مان
مفعول، ماشاءاللہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی عبد الرحمن صاحب، نام الطفل فی السریر، نام الطفل فی السریر، جی نامہ کہتے ہیں، نامہ ینامو سونا، ٹھیک ہے، نوم اس سے نیند لفظ استعمال ہوتا ہے. نام الطفل بچہ سو گیا، فی السریر چارپائی پر، اردو میں کہیں گے چارپائی پر، ٹھیک ہے، پلنگ پر، صحیح، لیکن عربی میں فی السریر آ رہا ہے. انالیسس کریں گے جی. نامہ فعل، الطفل فاعل، فی السریر جار مجرور متعلق نامہ فعل کے، نامہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ماشاءاللہ جی. جی ترجم بالعربیہ. جی عثمان صاحب، خالد دروازے کی طرف چلا، خالد دروازے کی طرف چلا. جی ماشاءاللہ. مشا یمشی، میم شین یا، مشا یمشی، اب وہ مشا یا تھا جو مشا بن گیا، ٹھیک ہے. مشا خالد، مشا خالد الی الباب، ماشاءاللہ، مشا خالد الی الباب، خالد دروازے کی طرف چلا. جی یہ پورا سیٹ آپ ہی کر لیں، ویسے زیادہ بہتر ہے. اس نے دروازہ کھولا، جی یہ ساتھ ہی ہے نا، دروازے کی طرف چلا، اس نے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گیا اور گھر چلا گیا. یہ سارے جو ہیں وہ فل سٹاپ کے ساتھ ہیں، یہ سارے ہم نے اور واؤ کے ساتھ جوڑنے ہیں سارے، یہ پورا ایک ہی سیکوینس ہے. جی وفتح الباب وخرج من الغرفۃ وذهب الى البیت. اب یہ بغیر دیکھے ادھر سارے جملے بولے عربی میں ذرا، شاباش. مشا خالد الی الباب وفتح الباب وخرج من الغرفۃ وذهب الى البیت. ٹھیک ہو گیا جی. جی ذیشان، میرا ایک دوست ہے جی، لی حبیبن، لی حبیبن، لی صدیقن، میرا ایک دوست ہے، اس کا نام شاہد ہے، اسمہ شاہدن، ماشاءاللہ، وہ اسلام آباد میں رہتا ہے. رہنے کے لیے سین کاف نون، سکنا یسکنو، ہوا یسکنو فی اسلام آباد. میں نے اس کو خط لکھا، کتبتہ الرسالۃ، کتبتہ الرسالۃ، میں نے اس کو خط لکھا. جی محسن، ناصر آیا اور حامد چلا گیا، ناصر آیا اور حامد گیا. جاء ناصر وذهب حامد، ماشاءاللہ جی. لیں جی الحمدللہ، ماضی کا پہلا لیسن ہمارا مکمل ہو گیا. دوسرا لیسن شروع کرتے ہیں. الدرس الثانی والثلاثون، کتنا سبق ہوگا جی؟ یہ 30 اور 2 32، 32واں سبق. یہ بھی الفعل الماضی لیکن المؤنث المفرد، وہ سارے جملے جو تھے المذکر المفرد کے تھے، یہ جو جملے ہوں گے اس میں المؤنث المفرد کے ہوں گے. تو ذرا بس ذہن میں تازہ کر لیں. فتح سے مؤنث کیا ہوگی؟ فتحت، فتح فتحت، فتح فتحت، فتحتا فتحتی، فتح فتحت، فتحتا فتحتی، دونوں کے لیے فتحتو. ٹھیک ہے. ذہب ذہبت، ذہبتا ذہبتی، ذہبتو. ٹھیک ہو گیا. خرج خرجت، خرجتا خرجتی، خرجتو. کلیئر ہو گیا. اغلق اغلقت، اغلقتا اغلقتی، اغلقتو. ٹھیک ہو گیا. بس یہ تا، تی، تو، اور اس میں تا ساکن مؤنث غائب کے لیے، اور بغیر کسی کے 3 حروف ہوں یا 4 حروف ہوں جو وہ سیگا آپ کا واحد مذکر غائب کا سیگا ہوگا. جی جملہ جی تسأل المعلمۃ فاطمۃ، تسأل المعلمۃ فاطمۃ، معلمہ نے فاطمہ سے سوال، معلمہ فاطمہ سے پوچھتی ہے، مضارع تسأل، پوچھتی ہے. ماذا فعلتی، ماذا فعلتی الآن، تو نے اس وقت کیا کیا، تو نے اس وقت کیا کیا، تو نے اب کیا کیا. فعلتی، وہاں اس نے پوچھا تھا ماذا فعلتا،
تو فتقول فاطمہ تو فاطمہ کہتی ہے اخذت رسالت اخی، وہی جملے ہوں گے کیونکہ تو والے مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہے، میں اس لیے تیزی سے پڑھ رہا ہوں انہیں. اخذت رسالت اخی، میں نے اپنے بھائی کا خط لیا، وفتحت الظرفا وقرأت رسالت ثم اخذت القلم والورق وكتبت الجواب كتبت رسالت الى اخی ثم وضعت رسالت في الظرف واغلقت الظرف وكتبت عليه العنوان ثم قلت لاخی الصغیر. ہاں جی، صغیر کے راہ پہ کیا پڑھوں جی؟ کیونکہ یہ اخ کی صفت ہے اور اخ جو ہے وہ لام جارہ کی وجہ سے جر میں ہے، تو الصغیر جو ہے وہ بھی جر میں ہوگا، لاخی الصغیر. پھر میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا خذ هذه رسالتا، یہ خط لو، وضعها فی صندوق البرید، اور اسے لیٹر باکس میں ڈال دو. معلمہ اور تلمیذہ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. ماذا فعلتی یا فاطمہ، اے فاطمہ تو نے کیا کیا؟ تلمیذہ کہتی ہے جی اخذت رسالت اخی. حل کراتے رسالتا، اب میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ نے خود سے سمجھنا ہے. حل کراتے رسالتا، نام کراتو رسالتا. کیف اخوکی، کیف اخوکی، اخی بخیر یا ہوا بخیر، ویدعو لی، ویدعو لی. حل کتبت الجواب، نام کتبت الجواب. حل کتبت العنوان، نام کتبت العنوان. این ارسلت الخطاب، تو نے خط کہاں بھیجا؟ تو ارسلتہ الی لاہور، ٹھیک ہے. اور یہ جو کہ سنگل ورڈ ہے تو اسے آپ شہر اور ملکوں کے نام غیر منصرف کے اعتبار سے، یعنی علم اور غیر عربی، علم اور عجمی، عجمہ ہونے کی وجہ سے غیر منصرف، ٹھیک ہے. تو الی لاہورہ کہہ سکتے ہیں آپ، ارسلتہ الی لاہورہ، میں نے اسے لاہور بھیجا. سعیدہ تو تقولو، سعیدہ کہتی ہے فاطمہ تو اخذت، اب وہ دیکھیں تا ساکن آ گیا. فاطمہ تو اخذت رسالت اخیہا، فاطمہ نے اپنے بھائی کا خط لیا، وفتحت الظرف، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، فتحت الظرف. اب یہ بھی تی ہے حالانکہ، لیکن یہ تی تا پہ جو زیر ہے یہ وہ فتحتی والی تی نہیں ہے، یہ ملانے والی زیر ہے. اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ تا ساکن، یہ جو تا آپ کی زبر والی ہے، یعنی تا تی تو، ان سے پہلے والا حرف ساکن لازمی ہونا چاہیے، پھر یہ سیکھے بنیں گے. فتحتا، فتحتی، فتحتو، تو یہ ہے فتحت، فتحتی، اس طرح ملایا گیا، اسے ملا کر پڑھنے کے لیے زیر دی گئی ہے. وفتحت الظرف، اس نے لفافہ کھولا، وقرأت الرسالۃ ثم اخذت القلم والورق وكتبت الجواب ثم وضعت الرسالۃ فی الظرف وكتبت، ملا کر پڑھیں گے تو زیر آئے گی ورنہ ساکن. وكتبت علیہ العنوان ثم قالت لأخیہا الصغیر خذ هذه رسالۃ وضعها فی صندوق البرید. وہی مضمون تھا جو پچھلے سبق تھا، صرف سیغوں کا فرق تھا. لے جی اصل کام ہے تمرین. تمرین جی ترجمی بالاردیہ. جی شروع کریں جی. محسن پہلا جملہ اخذت سعیدۃ کراستاً، بالکل اسی طرح ترجمہ کریں جی. سعیدہ نے ایک کاپی لی. جی عمران صاحب. حفظت نعیمۃ الدرس، نعیمہ نے سبق یاد کیا ماشاءاللہ. قرأت فاطمۃ القرآن الکریم، جی ماشاءاللہ انالیسس کر دیں ذرا. قرأت فعل، فاطمہ فاعل، ماشاءاللہ. القرآن الکریم موصوف صفت ہو کر مفعول بن گئے، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو، ماشاءاللہ. جی احتشام صاحب. فتحت شاہدۃ المحفظۃ، شاہدہ نے بیگ کھولا، ٹھیک ہے. تو جی فتحت فعل،
شاہدہ فائل اور المحفظہ بیگ بستہ. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی ذیشان یا فاطمہ تو حل ذہبتی الی جارتی کی. جی شاباش. جی اے فاطمہ کیا تو اپنی ہمسائی کی طرف گئی. انالیسس کر سکتے ہیں اس کا یا فاطمہ والا جو ہم نے یا والا کیا تھا سارا. جی ماشاءاللہ. یا قائم مقام ادعو فعل کے ادعو فعل با فاعل. جی انا ضمیر اس کا فاعل ہے. فاطمہ تو منادہ ہے جو کہ مفعول کی جگہ پر آیا ہے ماشاءاللہ. فعل اپنے فاعل ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا. اور جواب ندا کیا ہے؟ حل حرف استفہام ذہبتی فعل با فاعل ماشاءاللہ. انتی کی ضمیر جو ہے اس کا فاعل. جی الا جارتی کی الا جار ماشاءاللہ. جارتی کی مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ذہبہ فعل کے. ٹھیک ہے نا. اب ذہبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر انشائیہ جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا اور جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ جواب ندا. ٹھیک ہے ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ ماشاءاللہ. یہ ساری دیکھیں ترکیب ہے جو کہ قرآن مجید میں بھی آپ کے سامنے ایسی آئیں گی انشاءاللہ. جی عثمان صاحب حل شربت الحلیبہ. حل شربت الحلیبہ کیا تو نے دودھ پیا. جی عبد الرحمن صاحب حل نسیتی درسا کی کیا تو اپنا سبق بھول گئی. تقول التلمیذۃ للمعلمۃ. آصف صاحب تقول شاگردہ استانی سے کہتی ہے. کیا کہتی ہے جی؟ انا فہمت الدرس. میں درس سمجھ گئی ہوں. میں نے سبق سمجھ لیا. جی جی وکتبت الدرس اور میں نے سبق لکھ لیا. میں نے سبق سمجھ لیا اور لکھ لیا ماشاءاللہ. جی جی فاروق صاحب ترجمہ کرنے انالیسس ہی کر دیں ذرا صاحب اس جملے کا جو جملہ اسمی ہے. انا فہمت الدرس وکتبت الدرس. شاباش. انا مبتدا فہمت الدرس فعل با فاعل پلس مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ انا کے لیے جملہ جو فعلیہ یہ خبر بنا. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. اور واو آگے حرف عطف آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کو نہیں اس کو اس طرح نہیں کریں گے ہم. اس کو انا کو مبتدا بنائیں گے اور فہمت الدرس و کتبت الدرس. واو کو لیں گے جی معطوف. واو کو لیں گے عاطفہ کے طور پہ اور اس سے پہلے جو ہے نا فہمت الدرس یہ معطوف علیہ ہوگا اور کتبت الدرس یہ معطوف ہوگا. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ٹھیک ہے یہ خبر ہوگی انا کے لیے. صحیح ہوگا نا. اس طریقے سے جوڑیں گے کہ میں نے سبق سمجھ لیا اور سبق لکھ لیا. جی فاروق صاحب کے لیے جملہ ترجمہ کرنا ہے آپ نے عربی میں. سمیرہ ایک چھوٹی بچی ہے. سمیرہ تو انہوں نے ہاں ڈالی ہوئی تو سمیرہ تو گول تا کے ساتھ لکھا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے سمیرہ تو طفلۃ صغیرۃ. ماشاءاللہ سمیرہ تو طفلۃ صغیرۃ. جی فیصل صاحب وہ بستر سے اٹھی اور دروازے کی طرف چلی. وہ بستر سے اٹھی. شاباش. قامت من الفراشی. الفراش کہتے ہیں جی بستر کو. قامت یا ہیا قامت من الفراشی یا قامت من الفراشی. جی دروازے کی طرف چلی. ومشت الی الباب. ٹھیک ہے جی. پھر اس نے دروازہ کھولا. جی ثم فتحت الباب. ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ. ثم فتحت الباب اور کمرے سے باہر نکل گئی. خرج. جی وخرجت
من الغرفت وخرجت من الغرفتی. جی محسن، سمیرہ کی ماں اس کے بستر کے پاس آئی. سمیرہ کی ماں اس کے بستر کے پاس آئی. جی ام سمیرتا، جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ ام سمیرتا جاءت، جی اندہ اس کے بستر کے پاس، اندہ فراشا، اندہ فراشی ہا، اندہ فراشی ہا، اس کے بستر کے پاس ہے نا، اندہ فراشی ہا. اور سمیرہ کو بستر پر نہیں دیکھا عمران صاحب. وما رأت سمیرتا علی الفراشی، یا وما وجدت، وجدہ پانا، وما وجدت سمیرتا علی الفراش. جی ڈاکٹر صاحب وہ جلدی سے دروازے کی طرف دوڑی. دوڑنے کے لیے ہوتا ہے جی جرا یجری، جیم را یا، جرا یجری دوڑنا. وہ دوڑی، پہلے فعل لگا دینا، وہ دوڑی، وہ دوڑی، جرات، جرت. اب یہ جو جرا یت ہے نا، اصل میں یہ کیا ہے؟ جیم را یا ہے، جیم را یا. تو سیغہ کیسے بنانا ہے؟ چوتھا سیغہ پہلے سے کیسے بنانا ہے؟ تا لگانے سے. تو جرا یت بنا، جرا یت بنانا. یا ناقص ہے، فعل ناقص، یا پر حرکت ہے، پیچھے زبر ہے، تو الف میں چینج ہوا، دو ساکن ہوئے، الف کو نکال دیا، جرت بن گیا. وجرت الی البابی، وجرت الی البابی بسرعۃ، وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے بسرعۃ، تیزی سے. ٹھیک ہے، جرت الی البابی بسرعۃ. اور دروازہ کھولا. وفتحت البابا، جی وفتحت البابا یا فتحت البابا، اور اس نے دروازہ کھولا. سمیرہ دروازے میں کھڑی تھی. ذیشان، سمیرہ دروازے میں کھڑی تھی. سمیرتو کانت، ماشاءاللہ، سمیرہ تھی، کیا تھی؟ دیکھیں جی ایک پہلی چیز نوٹ کریں، ہم دو لفظ بولتے ہیں جی کھڑے ہونے کے لیے. ایک کھڑا ہونا ہوتا ہے آپ بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جائیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں کھڑے ہو گئے. ایک ہے آپ چل رہے ہیں کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو آپ بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں اس کے بعد آپ کھڑے ہیں تو اس کے لیے تو قام یقوم لفظ لگتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اٹھنا. بستر سے اٹھی تو یعنی اب آپ کہیں گے اٹھنا کا کیا مفہوم ہوگا؟ ایکچولی وہ لیٹی تھی یا بیٹھی تھی بستر پہ، تو اٹھی یا نہیں کھڑی ہو گئی. اور یہ جو ہے نا وقفہ، وقف جسے ہم کہتے ہیں رک جانا، یہ ہوتا ہے کوئی چل رہا ہو اور اس کے بعد رک گیا، وہ کھڑا ہو گیا، تو یہ واقف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، واقف اور واقفہ، صحیح. تو اب کھڑی تھی، یہاں پر سینس کیا کہتی ہے؟ کھڑی تھی نا، صحیح. آپ مطلب چلا سکتے ہیں وہ بھی، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ لگائیں. وہ کھڑی تھی یعنی وہ کھڑا ہے. پہلے اس کی عربی کریں جی. وہ کھڑا ہے جملہ اسمیہ، وہ کھڑا ہے جملہ اسمیہ. جی ہوا واقفن، ہوا واقفن. اور وہ کھڑی ہے یا واقفتن. اب آپ یہ جو ہے کا مفہوم جو ہے وہ تھا میں لینا چاہتے ہیں. وہ کھڑا تھا یا وہ کھڑی تھی. کانا لگ جائے گا شروع میں، کانا آپ نے شروع میں لگا دیا. کانا ایک فعل ناقص ہے اور اس کے اندر جو ہے یا ہوا ہوتا ہے یا کانت میں ہیا ہوتی ہے. تو پھر جب آپ اس کے شروع میں کانا لگائیں گے نا اور اس کے شروع میں کانت لگائیں گے
تو پھر یہ ہوا اور ہیا نہیں آئیں گے. وہ ہوا جو ہے کانا کے اندر مانا جائے گا اور ہیا جو ہے کانت کے اندر مانی جائے گی. اور کانا کی جو فعل ناقص ہے اس کی خبر جو ہے منصوب ہوتی ہے, تو یہ واقفن کی بجائے واقفن ہو جائے گا اور یہ واقفت ان کی جگہ واقفتن ہو جائے گی. تو کانت واقفتن وہ کھڑی تھی, کانا واقفن وہ کھڑا تھا. تو سمیرتو کانت واقفتن, سمیرہ کھڑی تھی. اب سمیرہ آ گئی نا بیچ میں, تو آپ نے کیا کیا, اسے جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا. یعنی سمیرہ, یہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کانت سمیرتو واقفتن, وہ سمیرہ کھڑی تھی. تو آپ نے سمیرہ کو شروع کر دیا, جملہ اسمیہ بنا دیا فعل ناقص اس فعل کب میں سے اس فاعل کو نکالتے ہوئے. تو سمیرتو کانت واقفتن, سمیرہ کھڑی تھی. کہاں کھڑی تھی؟ دروازے پر. کیا کریں گے؟ اندل بابی کر دیں, اچھا الل بابی عرب نہیں سوال, عرب کہتا ہے بل بابی. دروازہ نوک ہوا, آپ سوال کریں گے من بل بابی, من بل بابی, دروازے پر کون ہے؟ حالانکہ دیکھیں دروازے پر تو نہیں کوئی ہوتا نا, مراد دروازے کے ساتھ کون ہے. ٹھیک ہے, تو عرب جو ہے وہ کہتا ہے من بل بابی, دروازے. اردو میں ہم کہیں گے دروازے پر کون ہے. تو ہر زبان کا اپنا محاورہ ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. تو یہ ایک سمیرتو کانت واقفتن اندل بابی یا بل بابی. قاعدہ انہوں نے بتایا ہے کہ فعل ماضی میں واحد مذکر غائب کی صیغے آخر میں تا ساکن لگانے سے مؤنث غائب کا صیغہ بن جاتا ہے. جیسے ذہبہ سے ذہبت, جرا سے جرت. ٹھیک ہو گیا. معنی الکلمات حفظت, اس نے یاد کیا. فہمتو میں سمجھ گئی. بسرعتن جلدی سے. فراش بستر. المحفظہ بستہ. کانت واقفتن, چلیں یہ تو اس میں ہی لکھا ہوا ہے دیکھیں, کانت واقفتن وہ کھڑی تھی. نسیت وہ بھول گئی, نسیت وہ بھول گئی. قامت وہ اٹھی. الحلیب یا لبن دودھ. ما رأت اس نے نہیں دیکھا. درس سبق جات وہ آئی. جرت وہ دوڑی. لیں جی الحمدللہ 32 سبق ہمارے مکمل ہو گئے, اور انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں 33ویں سبق سے شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. شکریہ جی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. رواہ امام مالک. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں, تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے. اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ.